السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کا متبادل رشتہ نہیں ملتا۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور اگر جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کا نبھانا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی مرجھا جاتے ہیں۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ زندگی کا ہی المیہ نہیں کہ جلد ختم ہو جاتی ہے، بلکہ زندگی کا یہ المیہ ہے کہ ہم جینا بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات رکھ کر کے خریدتا ہے۔ جب زندگی دیتی ہے تو احسان نہیں کرتے، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ ہم ایک محدود زندگی میں لامحدود منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پہ ختم ہونے والے مختصر سفر کو زندگی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی کرے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد آتی ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔
وقت، دوست اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تم مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر لوگ تمہاری وہ صفت بیان کریں جو تم میں نہیں تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے دوسروں تک مت پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے مجھ کو وہ شخص بہت پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جس نے پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کرو جتنا کہ تم ہو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کامیابی کرتی ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا۔ جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سپی نے اس کو اپنے منہ میں لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال دی تو وہ تیری مالک ہو گئی۔ دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ختم ہو سکتی ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ انسان کو نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت ضروری ہے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال دی تو وہ تیری مالک ہو گئی۔ اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے سند یافتہ بے شمار ہوتے۔ زندگی کا ہر دن آخری سمجھو۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت و ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تمام برائیاں نفسانی خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر سعیدلانی۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جذبہ چاہے شدید محبت کا ہو یا شدید نفرت کا، دونوں صورتوں میں انسان کو توڑ دیتا ہے۔